السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو علی بدوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ویرانے کی طرف نکلا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں وہاں شدت کی بھوک لگی۔ اسی وقت ہم نے ایک لومڑی کو دیکھا کہ زمین کھود کر کمات نکالتی ہے اور ہماری جانب پھینکتی جاتی ہے۔ کمات ایک طرح کی بوٹی ہوتی ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے، پیڑ کی جڑ ہوتی ہے اور اسے کھاتے بھی ہیں، اس سے بھوک بھی بجھاتے ہیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کمات اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اٹھا لیے اور پھر آگے روانہ ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی سفر میں ہم نے ایک درندے کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا، ایک خونخوار جانور کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے نزدیک گئے تو دیکھا کہ وہ اندھا ہے۔ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک کوا اپنی چونچ میں گوشت کا ٹکڑا لیے ہوئے آیا اور اس درندے کے منہ میں رکھ کر چلا گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ دلیل قدرت ہمارے لیے دکھائی گئی ہے، درندے کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ویران جنگل میں ہم کئی روز چلتے رہے۔ پھر ہمیں ایک جھونپڑی نظر آئی جس میں ایک بڑھیا تھی اور اس کے پاس کوئی شے نہیں تھی، یعنی اس جھونپڑی میں اس بوڑھی عورت کے پاس کوئی کسی طرح کا سامان نہیں تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جھونپڑی کے باہر ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پتھر پر ایک گڈھا سا بنا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم سلام کر کے وہاں رکے، اس جھونپڑی کے پاس گئے اور پھر ان بوڑھی عورت کو سلام کیا اور پھر کچھ وہاں رکے۔ وہ بوڑھی عورت اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں اور پھر عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شام کا وقت تھا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئیں، سورج ڈوب گیا تو وہ اپنے اس کمرے سے، اس جھونپڑی سے اپنے ہاتھ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے اور ان پر کھجوریں تھیں، وہ لیے ہوئے اپنی جھونپڑی سے باہر نکلیں اور پھر باہر آ کر ہم سے کہا کہ جھونپڑی میں جا کر اپنا حصہ لے لو۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم دونوں اندر گئے تو وہاں 4 روٹیاں اور ان پر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، حالانکہ ارد گرد میں نہ کھجوروں کا کوئی درخت تھا نہ کھجوریں کہیں تھیں۔ ہم نے روٹی اور کھجوریں کھا کر سحری حاصل کی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابر کا بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اسی پتھر پر جو ان کی جھونپڑی کے باہر تھا اور اس پر گڈھا بنا ہوا تھا، وہ بادل کا ٹکڑا آیا اور اس پر برس کر چلا گیا اور اس گڈھا میں پانی بھر گیا اور پانی کا کوئی قطرہ پتھر کے باہر نہیں ٹپکا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان بوڑھی عورت سے دریافت کیا کہ یہاں آپ کتنے زمانے سے ہو؟ اس پر انہوں نے کہا کہ 70 سال سے میں یہاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ 70 سال سے یہی معاملہ ہے۔ روزانہ اسی طرح کھانا آتا ہے اور ابر اسی طرح سے پانی برسا کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد بڑھیا نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہم حضرت ابو نصر سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ابو نصر صالح انسان ہیں، نیک انسان ہیں، اور پھر کہا کہ آئیے ابو نصر ان لوگوں سے ملیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اسی وقت ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو نصر رضی اللہ تعالی عنہ وہیں موجود ہیں۔ وہ وہیں آ گئے، ہم نے انہیں اور انہوں نے ہمیں سلام کیا۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کے ارادوں کو پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں ایسی ایسی نیک اور باکمال عورتیں بھی گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اسلام کا سچا پابند بنائے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔